بذل قربا اور رشتے دار جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد وہ رشتے دار ہیں، تو اس کے بعد فرمایا بذل قربا کے بعد بل یتاما اور یتیموں، بل مساکینی اور مسکینوں، بل جار القربا اور قریبی پڑوسی، اور بل جار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی، والصاحبی بالجنبی وابن السبیل اور مجلس کے ساتھی، اور وابن السبیل اور مسافر، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پڑوسی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بار بار تاکید کی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اب پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو قریبی پڑوسی ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دور کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ قریبی جو ہے نا، جن کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہے، وہ ہمارے قریبی پڑوسی ہے۔ کچھ وہ ہے کہ جن کے گھر کچھ فاصلے والے لیکن ہے تو ہمارے محلے دار، تو وہ بھی پڑوسی ہیں۔ تو کچھ وہ ہوتے ہیں پڑوسی کے جن کے ہم پر زیادہ حقوق ہوتے ہیں، کچھ وہ پڑوسی ہوتے ہیں جن کے حقوق کچھ کم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر کے قریب ہی ہمارے رشتہ دار کا گھر ہے، اب وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور پھر وہ مسلمان بھی ہے، تو اس کے تین حق ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، پھر وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے تین حقوق ہیں۔ یہ قریبی رشتہ دار کی بات کر رہا ہوں اور قریبی پڑوسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو اجنبی پڑوسی ہو تو اس کے ہم پر دو حق ہیں، ایک تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ تو پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر وہ بدحال ہو، مطلب اس کے اندر کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو، اور اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اور اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو تو اس کی آواز ہو۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے پڑوسیوں کا۔ اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ جہاں پر یہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، یقیناً یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے کا ایک واقعہ ہے، وہ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی۔ اب میں پڑوسیوں کی شان کو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں، اور صحابہ کرام اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کتنا محتاط تھے اور کتنی اہمیت دیتے تھے اپنے پڑوسیوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی، تو انہوں نے 2 بار خادم سے پوچھا کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں۔ حالانکہ وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن پڑوسی تھا، تو گوشت جو ہے وہ قربانی اپنا جانور ذبح کیا گیا، قربانی کا نہیں، عام، اس لیے کہ قربانی کا تو کافر کو دے ہی نہیں سکتے، تو بکری ذبح کی گئی۔ تو انہوں نے 2 بار پوچھا کہ تم نے میرے پڑوسی جو یہودی ہے اس کے پاس گوشت وغیرہ بھیجا یا نہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل مجھ کو ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث قرار دے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا پتہ کرنا ہے تو اس کے پڑوسیوں سے پوچھ لو، اس کے دوستوں سے پوچھ لو۔ اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر نیچے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر دوسرے صحابیوں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہو وہ بھی اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ یا ہمارا جو ہے وہ عزت اور مقام اللہ کے یہاں بھی قائم ہو، تو پھر ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، دور والے پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک کرو۔ اب قریبی پڑوسی ہے کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں کس سے، اگر میں کسی کو کوئی چیز دوں تو کس سے ابتدا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو اس سے ابتدا کرو۔
یعنی جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے اس سے ابتدا کرو، وہ تمہارا قریبی پڑوسی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں جو کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کرے، پھر اپنے پڑوسی کو اس میں سے دے دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے، یعنی کسی بھی شخص نے اپنا رات اس طرح گزاری کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، مطلب اس نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور اس کو علم تھا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، تو فرمایا کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور وہ پیٹ بھر کر سویا، یعنی کہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تو باقی یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ علامہ ابی مالکی نے لکھا ہے کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر یا دکان سے متصل ہو تو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چاروں جو ہے 40 گھروں تک جو ہے اس بات کا اندازہ رکھیں کہ ہر طرف 40 تک، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اگر کسی شخص کے دائیں بھی 40 گھر ہیں بائیں بھی 40 گھر ہیں آگے بھی اسی طرح گھر کے یا پیچھے بھی، تو کہا کہ وہ سارے پڑوسی، اتنا خیال رکھا گیا پڑوسیوں کا۔ تو یہاں تک تو بات چل رہی تھی رشتہ داروں کی اور پڑوسیوں کی۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بعد اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ والصاحبی بالجنبی، اور مجلس کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب مجلس کے ساتھی کی علماء نے جو تفسیر کی ہے وہ مختلف ہے، مطلب مجلس کا ساتھی اس سے بیوی بھی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی مجلس کے ساتھی اور قریب یہ سب سے قریب وہی ہے۔ اسی طرح کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے جو گہرا دوست ہو، اسی طرح اگر کوئی جیسے کچھ بندے کسی جگہ اکٹھے کام کرتے ہیں تو وہ ساتھی بھی آپس میں مجلس کے ساتھی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے جو کلاس فیلو ہے وہ بھی اس کے قریبی ساتھی میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس نے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جب ہم ان کا نہیں پوچھیں گے تو پھر دور والوں کا کیسے پوچھیں گے۔ ان کو زیادہ ضرورت ہے ہماری کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، یا ہماری بیگم ہے، یا اسی طرح ہمارا اور کوئی گہرا دوست ہے کہ جس کا آنا جانا ہمارے ساتھ اور اچھا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں اور زیادہ ضروری ہے، تاکہ جب ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو پھر اوروں کے ساتھ بھی کریں گے نا۔ جب ہم اپنوں کے ساتھ کریں گے پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر پڑوسیوں کے ساتھ، تو اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ مسافر وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں کام کی غرض سے یا کہیں بھی دور اپنے گھر سے دور ہے تو اس کو مسافر کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ اب غلام، اب چونکہ غلاموں والا زمانہ نہیں رہا، لیکن اب ہمارے ماتحت جو بھی لوگ ہیں، اگر ہم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری فیکٹری ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا، میں غلاموں کی بات کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے ذمے ایسے کام نہ لگاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ان کے ساتھ ذمے تم نے ایسا کوئی کام لگا دیا تو فرمایا پھر ان کے ساتھ ہیلپ بھی کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، جو ہمارے غلام ہیں یا بانی ہیں جو بھی ہیں، اب چونکہ غلاموں کا دور نہیں رہا تو ہمارے ماتحت ہمارے جو ملازم ہیں، امپلائے جو بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح سلوک کرنا ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں تو ڈبل ہمارا حق ہے۔ اگر غیر مسلم ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے غیر مسلم ہیں، تو اس وجہ سے تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں نا کہ وہ ملکت ایمان کہتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اسی طرح ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ ہوتا ہے نا بندہ غلطی کرتا ہے پھر بندہ معاف کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا ہر دن میں 70 بار، یعنی کہ اگر وہ اتنی بار بھی غلطی کرے تو پھر بھی اس کو معاف کر دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر حصے کے بدلے میں اس شخص کا جس نے آزاد کیا ہر اس کا ہر حصہ دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ یعنی کہ جس طرح انسان نے کسی کو آزاد کر دیا غلام کو،
تو جتنے حصے اس کے جسم کے آزاد ہوئے اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے بھی اتنے حصے کو جہنم سے آزاد کر دے.